अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث رسول الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तहलीलात तंजीदात अल्लाह तआला के मीन रब किबरिया रब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए खास और मुख्तसर दरूद व सलाम पैगंबर दो जहान पैगंबर रहमत सरवर कौनैन सैयदुल सक़लैन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, आज का हमारा उन्वान है जो शख्स पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाफरमान है उसका अंजाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, कामयाब और कामरान शख्स वो है जिसने रब की इबादत की है और अपने वक़्त के पैगंबर की इताअत और फरमाबरदारी की है। वो शख्स कामयाब और कामरान है जिसने रब की इबादत भी नहीं की और अपने
وقت کے پیغمبر کی اطاعت بھی نہیں کی، وہ کامیاب کی فہرست میں شامل نہیں ہے، وہ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے اور نافرمانوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ اور یہی اصول عبادت کا اور اطاعت کا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک یہی اصول چلتا آ رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ عبادت رب کی کرنی ہے، اطاعت نبی کی، رسول کی، پیغمبر کی کرنی ہے۔ رب کی عبادت میں اپنی مرضی انسان کی شامل نہیں ہے۔ اگر رب کی عبادت میں انسان اپنی مرضی شامل کرے گا تو یہ اطاعت نہیں ہوگی، یہ معصیت اور نافرمانی ہوگی۔ اور اسی طرح نبی کی باتوں کے مقابلے میں اپنی باتوں کو یا اپنی خواہشات کو ترجیح دے گا تو یہ بھی اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ یہ معصیت اور نافرمانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو سابقہ اقوام ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ، دن رات، لیل و نہار، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، دعوت دین دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، الوہیت کی دعوت دی ہے، ربوبیت کی دعوت دی ہے، اسماء و صفات کی دعوت دی ہے، عبادت کی دعوت دی ہے، رسالت کی دعوت دی ہے، اور ہر وقت دی ہے، لمحہ بلمحہ دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ تو یہ لوگ جن کو میں دعوت دیتا رہا، میری دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہ لائے، اور 950 سال تبلیغ کرنے کا نتیجہ یہی تھا کہ قوم اپنی منمانی، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق چلتی رہی ہے، نہ تو رب کی عبادت کی طرف آئی ہے اور نہ نوح علیہ السلام جو ان کے وقت کے پیغمبر تھے ان کی اطاعت کی طرف آئی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے اس ساری قوم کو سوائے ایمان والوں کے غرق کر دیا ہے۔ وقت کے پیغمبر کی اطاعت لازمی ہے۔ حود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھیے قرآن میں، احادیث میں، تاریخ میں۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھیے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھیے، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھیے۔ یہ وہ سابقہ اقوام تھی، وہ قومیں تھی جو ہم سے طاقت میں کہیں زیادہ تھی، اور ان کے قد و قامت بھی بہت زیادہ دراز تھے، اور ان کی عمریں ہم سے کہیں زیادہ تھی، عمر میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ، قد و قامت میں بھی زیادہ۔ انہیں تو بیماریاں بھی نہیں لگتی تھی، انہیں صرف موت آتی تھی، باقی تو اتنی آزمائشیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ اپنے وقت کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کا حاکمین نے کسی کو دریا میں غرق کر دیا، کسی کے اوپر بارش برسا دی، اور اس میں بارش میں عذابات بھیج دیے،
تیز آندیاں چلا دی اور کسی قوم کو اوپر لے جا کر کے اوندھا الٹا کر کے زمین اوپر کر دی اور ان کو نیچے کر دیا، اور یہ ہوائیں چلا کے ان کو زمین سے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وقت کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے تھے، رب کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو آج بھی اب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور پیغمبر علیہ السلام پر ختم نبوت کا باب جو ہے بند ہو چکا ہے، ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، جھوٹا لعین تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ بھی چکے اور شریعت مکمل کر کے اپنے رب کے پاس جا بھی چکے، اور وہ شریعت چھوڑ کے قیامت تک کے لیے چلے گئے ہیں، اور اب یہی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اب کسی امام کی امامت نہیں چلے گی، کسی فقیہ کی فقاہت نہیں چلے گی، کسی مجتہد کی مجتہد جو ہے وہ اجتہاد جو ہے مجتہد کا اجتہاد نہیں چلے گا، کسی کی رائے نہیں چلے گی، کسی کی اپنی عقل کی باتیں اور خواہشات نہیں چلے گی۔ اب اگر چلے گی تو رب کی شریعت چلے گی، قرآن چلے گا، رب کا فرمان چلے گا، نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان چلے گا، اور اسی میں میری اور آپ کی اور آنے والی نسلوں کی اور ہماری نسلوں کی نجات اسی میں ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ کے، احادیث کو چھوڑ کے، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کے جائیں گے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ تو نجات کے لیے رب کی عبادت ضروری ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے۔ تو عبادت سب سے پہلے رب کی عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ان تمام اقوال افعال کا نام ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور صرف قرآن کا مقصد پڑھنا نہیں ہوتا، سننا نہیں ہوتا، بلکہ کانوں سے سن کے دل کی گہرائیوں تک اتار کر کے اس کو عمل میں لانا ہوتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ رب کی عبادت کرنی ہے، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ کر پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے رب کی عبادت کرنی ہے۔ وہ عبادت قابل قبول ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کی گئی عبادت ہے، ساری زندگی کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، رہے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اب ہم اپنا جائزہ تو لے لیں۔ ہماری نماز، ہماری سنتیں، ہماری آذان، ہماری تکبیرات، ہماری تہجد اور ہمارے فرائض، ہمارے نوافل، اشراق، چاند، یہ سب چیزیں، اور روزہ، حج، اور اسی طرح ان کے احکام اور مسائل وہ شریعت کے مطابق ہیں۔ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ایمان اور دعوے میں سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر اپنے ایمان میں دعوے میں سچے ہیں تو رب کی عبادت صحیح طریقے، درست طریقے سے کرنی ہوگی۔ عبادت تو کرنے والے کرتے ہیں، ہر شخص اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے عبادت کرتا ہے اور کہتا یہی ہے کہ یہی طریقہ سنت ہے، یہی طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ کبھی احادیث کو کھول کے دیکھا ہے، قرآن کو کھول کے دیکھا ہے کہ آیا میرا طریقہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو ہم کامیاب اور کامران ہیں۔ اگر ہمارا طریقہ سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم کامیاب اور کامران نہیں ہیں، بلکہ ہم نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔
تو یہ مال، یہ دولت، یہ فراوانیاں، یہ کامیابیاں نہیں ہیں، اور یہ مال دولت انسان کو نہ بچا پائیں گے۔ اگر مال اور دولت میں کامیابی ہوتی، اگر مال اور دولت عذاب سے بچا سکتے تھے نا، تو پچھلی اقوام کے پاس سب کچھ تھا، ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ماہر تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ ایک فرعون کو دیکھ لے جس کی لاش ابھی بھی عبرت کے لیے پڑی ہوئی ہے، اللہ نے عبرت کے لیے رکھا ہے۔ بادشاہت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، حکومت بھی ہے، جسم اور جان بھی ہے، فراوانیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دیکھیے یہ مال اور دولت اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ دیکھیے فرعون وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے، ایک نبی کی پرورش کرنے والا اپنے گھر میں، اس پہ مال خرچ کرنے والا، سب کچھ فدا کرنے والا، لیکن عذاب کی لپیٹ میں آ رہا ہے اور پانی میں غوطے کھا رہا ہے، جو ساری زندگی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اب جب غوطے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، ساری زندگی وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، اخیر وقت کہتا ہے ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے ایمان کی ضرورت نہیں، اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ وقت کا فرعون اپنے آپ کو عذاب سے نہ بچا سکا، مال دولت سب کچھ تھا، نمرود کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا، بادشاہ تھا، اور اپنی منمانی کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جس طرح فرعون خدا کہتا، نمرود بھی خدا کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق، ایک مچھر، کتنا مچھر ہے جس کی اللہ کے ہاں ویلیو بھی نہیں ہے، پوری دنیا کی قدر و قیمت بھی اتنی نہیں ہے اللہ کے ہاں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مچھر جا کے لڑتا ہے اور اس کا انجام کر دیتا ہے، خاتمہ کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو عذاب سے نہ بچا سکتا، مال دولت عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ قارون کے پاس خزانے نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو عذاب سے نہ بچا سکا۔ ابو جہل جو سردار تھا، قبیلے کا سردار تھا، قوم کا سردار تھا، رئیس تھا، دو چھوٹے بچوں نے معاذ اور معتز رضی اللہ عنہما نے قتل کر دیا اور بدر کے کنویں میں گرا پڑا ہے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے، کسی بھی صورت میں آ جائے، تو پھر انسان کی اوقات نہیں ہوتی کہ اس عذاب سے بچ جائے۔ ہاں اگر ایمان والا ہے تو بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ وقت کے پیغمبر کی اطاعت لازمی ہے، اگر وقت کے پیغمبر کی اطاعت اس کا بیٹا نہ کرے، جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو بیٹا بھی غرق ہو جائے۔ وقت کے پیغمبر کی اطاعت اگر اس کی وقت کے پیغمبر کی اپنی بیوی نہ کرے تو وہ بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی نافرمان، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نافرمان، عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور وقت کے پیغمبر کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اگر وقت کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، چاہے جتنا مرضی مال فدا کر دے، اپنے آپ کو سچا کہے یا آپ علیہ السلام کو صادق الامین کہے، جب اطاعت نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔
اور اطاعت کے لیے، سب اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے کوئی مال اور دولت کی شرط نہیں ہے۔ اگر مال اور دولت کی شرط ہوتی تو کوئی فارس سے اٹھ کے آ رہا ہے، سلمان فارسی کا تذکرہ تو پڑھو تاریخ میں کبھی، احادیث میں دیکھو تو صحیح، کتنے عیسائی، کتنے پادری، کتنے ملک، کتنے سفر کر کے، تحقیقات کر کے اسلام قبول کرتا ہے آگے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کھجورے بھی لے کے آتا ہے، مہر نبوت کو بھی دیکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، پھر ہدیہ بھی لے کے آتا ہے، ساری نشانیاں دیکھ کے آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہی پیغمبر سچا ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ مال دولت شرط نہیں ہے۔ کوئی فارس سے چل کے آ رہا ہے، کوئی روم سے چل کے آ رہا ہے، اور کوئی حبشہ سے چل کے آ رہا ہے، اور وقت کے پیغمبر کی اطاعت کر رہے ہیں۔ گویا کہ جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، فراوانیاں تھی، سب کچھ تھا، ان کے پاس غرور تھا، تکبر تھا، لیکن دین اور شریعت نہیں تھی، ان کے پاس اطاعت اور فرما برداری نہیں تھی۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، فراوانیاں نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی جانوں کو لٹا دیا، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن ایمان کو نہ چھوڑا، اطاعت کو نہ چھوڑا، کامیاب وہی ہوگا۔ تو وقت کے پیغمبر کی اطاعت فرما برداری لازمی ہے۔ عبادت رب کی کرنی ہے، اطاعت اپنے وقت کے پیغمبر کی کرنی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، میری بھی نجات ہے، اور آپ کی نجات بھی اسی میں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو فرقے بنائے پھرتے ہیں، فرقوں کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، ہمارا تو یہ منہج ہی نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم فرقے کی بات کریں۔ ہم تو بات کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، فقہ کی بات کرتے ہیں، ائمہ کرام کی بات بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا وہ فرقہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ اس امام کو نہیں مانتا، وہ اس امام کو نہیں مانتا، وہ فلاں امام کی پیروی نہیں کرتا، وہ فلاں کی نہیں کرتا۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ سب امام ہیں، اور سارے امام دین اور شریعت کے امام ہیں۔ سب اماموں کو ماننا چاہیے۔ کوئی کہتے ہیں جی ولیوں کے منکر ہیں، اولیاء کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو، حدیث پڑھنے والا ہو، سچا حقدار ہو، وہ اولیاء کو نہ مانے اور ائمہ کرام کو نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، اتقیاء کو مانتے ہیں، صلحاء کو مانتے ہیں، شہداء کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ماننا اور ہے، اطاعت کرنا اور ہے۔ مانتے سب کو ہیں، لیکن اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ نوٹ کر کے لے جائیں، عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان سے کہیں نہ کہیں زندگی میں غلطی ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، باقی کوئی بندہ، کوئی امام معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ تو پھر اماموں کی بات جو قرآن کے اور سنت کے مطابق آ رہی ہے مان لی جائے گی، جو قرآن اور سنت کے مقابل آ رہی ہے، قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے، ان کے قول کو، فعل کو پھر چھوڑ دیا جائے گا۔
ہم مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں۔ علی حجویری رحمہ اللہ وہ امام نہیں تھے، روحانیت کے، سب مانتے ہیں روحانیت کے امام تھے، ان کو ہر شخص مانتا ہے۔ اور اسی طرح جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، وہ غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم اللہ کی ذات ہے۔ علی حجویری کو بھی امام مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، وہ تصوف کے امام تھے، تصوف کے امام انہیں مانتے ہیں اور روحانیت کے امام ان کو مانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت کا، بہادری کا امام مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کا امام مانتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت کا امام مانتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا امام مانتے ہیں، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کو بھی اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑے پیشوا، سب سے بڑے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے، وہی حقیقی امام ہیں، اور سب کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کو بھی ماننا چاہیے، وہ بھی دین کے امام ہیں، شریعت کے امام ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ترجیح ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ تو یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا منہج ہے۔ ہم اولیاء کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مانتے ہیں، فقیہوں کو مانتے ہیں، مجتہد کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، جتنے بھی دین کے امام ہیں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ہیں، اور لا تعداد ائمہ کرام ہیں، ان کی تعداد ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جتنے فقہ کے امام ہیں، اور اسی طرح حدیث کے امام ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا دوسرے علوم کے امام ہیں، تمام ائمہ کرام کو مانتے ہیں۔ ہم بلاتے اس امام کی طرف ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی اور امام کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ اگر فرقے بنانے ہوتے، نسبت کرنی ہوتی، تو دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو تھے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملی ہے نا۔ اگر فرقے بنتے ہوتے تو ایک صدیقی فرقہ علیحدہ ہوتا، فاروقی علیحدہ ہوتا، عثمانی علیحدہ ہوتا، علوی علیحدہ ہوتا، یہ فرقے علیحدہ علیحدہ نہیں بنے، کیونکہ ان کے پاس قرآن تھا، حدیث تھی، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے تھی، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری ان کے سامنے موجود تھی۔ تو ہمارا منہج بھی یہی ہے، ہماری دعوت بھی یہی ہے۔ لوگ جدھر مرضی بلاتے رہیں، کوئی فقیہ کی طرف بلائے، کوئی امام کی طرف بلائے، کوئی مجتہد کی طرف بلائے، کوئی پیر کی طرف بلائے، کوئی فقیر کی طرف بلائے، سدا بلاتے رہیں، ہم تو بلائیں گے قرآن کی طرف، سنت کی طرف، پیغمبر علیہ السلام کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، شریعت کی طرف بلائیں گے۔ یہ ہمارا منہج ہے، اور اسی میں میری بھی کامیابی ہے اور آپ کی بھی کامیابی اسی میں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہی نہیں ہے، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور اپنا نماز میں خضوع، خشوع، عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر، خوف رکھ کے پڑھتے ہیں۔ اور مومن شخص کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں
میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، پھر پتہ نہیں مجھے زندگی کا ایک لمحہ ملے نہ ملے، نماز پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں۔ مومن کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحہ بھی نہ ملے اور آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، کل کو میری نماز نہ پڑھی جائے۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، تجھے کتنی فرصت ملی ہے، کتنا وقت ملا ہے، کتنا ٹائم ملا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، آذان میں کان میں آذان دی جا رہی ہوتی ہے اور وقت آتا ہے 60 70 سال 80 سال گزار کے چلا جا رہا ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ دیکھ آذان اور نماز کے درمیان کتنا وقت ملا ہے، کتنا وقفہ ملا ہے۔ کیا اس وقفے میں جو 50-60 سالہ زندگی ملی ہے، اس میں اپنی زندگی کو تبدیل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ عرصہ دراز سے قرآن سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور نہیں ہوئی زندگی تبدیل۔ کیسے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی، قرآن سننے سے نہیں، پڑھنے سے ہوگی، صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ دل میں اتارنے سے اور عمل کرنے سے ہوگی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو عمر کا تقاضا نہیں ہے تعلیم میں، جتنے عمر جتنی مرضی ہو جائے، کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تجوید درست کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا خیال ہے آپ اگر کسی مسجد میں جائیں گے، کسی امام سے بات کریں گے، وہ آپ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ فری اور فی سبیل اللہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ پڑھنے والے قرآن بنے تو صحیح۔ چلو ہم نہیں پڑھ سکے، ہم اپنی اولادوں کو تو قرآن پڑھائیں نا، چلو ان کی زندگی تو تبدیل کریں نا۔ اب ہماری معیشت بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بھی صحیح نہیں ہے، چلو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ جیسا بھی تھا، یہ ہمارا دور تو گزر چلا ہے، آگے آنے والا دور اچھا آ جائے اور سارا معاشرہ سدھر جائے۔ تو ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہوگا، صحیح معنوں میں رب کی عبادت کرنی ہوگی، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہوگی۔ میری اور آپ کی نجات اسی میں ہے۔ سامعین، دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھ لے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔